منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے تو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا. یہ جو واقعہ ہے منگی کا، یہ جو زیارت منگی چیک پوسٹ پولیس چیک پوسٹ میں، تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے، آج 18 تو ٹوٹل 27. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں. 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہیں. بلوچستان میں ہم دشمنوں کے خلاف کارروائی، 54 دہشت گرد ہلاک، وطن کی حفاظت کرتے جوان اور اہلکاروں سمیت 42 شہید. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا بلوچستان میں 4 روز کے دوران دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے. زیارت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. پولیس کی جوابی کارروائی میں 15 دہشت گرد مارے گئے. منگی ڈیم کے علاقے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. پہلے دن 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور دوبارہ کارروائی کے دوران 18 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. بیلا کے قریب دہشت گرد واقعے میں 11 فوجی شہید ہوئے. ہنا اوڑک میں معصوم لوگوں پر حملہ کیا گیا جس میں 4 افراد جام بحق، 6 افراد زخمی ہوئے. خاران میں 6، دارالبدین میں 8 فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. کراچی میں رینجرز پر حملہ آوروں میں 3 افغانی شامل. کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی. افغانستان طالبان رجیم دہشت گردوں میں پاور فراہم کر رہی ہے. ہمارا ہے وہ قوتیں، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. آپ کو پاکستان کے عوام کی سٹیبلٹی سے پرابلم ہے اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروفیشنلٹی، بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you, آپ کی فوج، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی سیکیورٹی فورسز اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. دہشت گردوں کو بلوچستان کی خوشحالی حاصل نہیں ہو رہی. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی میں ملوث ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو کیا ہم تم سے بات چیت کریں گے؟ دہشت گردی کے معاملے پر فیلڈ مارشل اور سیاسی قیادت کا موقف واضح ہے. دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے اور ان کا شکار کریں گے. کوئی مائی کا لال پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا. بلوچستان پاکستان کی جان اور شان ہے. افغانستان میں 25 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں. انتہا پسند تنظیموں کا خاتمہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ہمیں مل کر اس ناسور کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی روسی وزیر داخلہ ولادیمیر الیگزینڈر ووشکولوکولسٹیف سے ملاقات. دونوں وزرائے داخلہ کا پاک روس تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ. ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال. افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات چیت. دونوں وزرائے داخلہ کا 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے وزارت داخلہ کے درمیان MOU کرنے پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں شری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے بھی اہم ملاقات. انسداد منشیات، غیر قانونی امیگریشن، جعلی پاسپورٹس اور منی لانڈرنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق. امریکی صدر کی آج رات ایران پر حملوں کی دھمکی. میرے خیال میں ایران سے معاہدہ ختم ہو چکا. ایران اس سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسے استعمال کرتے. ایران نے گزشتہ روز سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے. ایران کے معاملے پر بہت وقت ضائع کیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا. ایران کی تمام قیادت کو ختم کر دیا، اب وہاں نئے لوگ ہیں. ایران بیمار ذہنیت کے لوگ، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرنا. نیٹو چیف نے امریکہ کی ایران پر بمباری کی حمایت کر دی. نیٹو نے ایران معاملے پر امریکہ کی مدد نہیں کی. اسپین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. آبنائے ہرمز اور لبنان کی صورتحال عبوری معاہدے کو غیر مؤثر بنا رہی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے.
آبنائے ہرمز میں گزرگاہ صاف کرنے کے انتظامات میں مداخلت عبوری جنگ بندی کو ناقابل عمل بنا رہی ہے۔ خطے کی اقوام کو بھی خبردار کیا ہے کہ اپنی سرزمین کو ایران پر نئے امریکی حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جس ملک میں امریکی اڈے سے حملہ ہوگا، جوابی حملہ کریں گے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے، امریکی افواج کے ایران پر نئے اور طاقتور حملوں کا آغاز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائیاں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر مبینہ ایرانی حملوں کے جواب میں کی گئیں۔ امریکی بمباری میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، کوسٹل سرویلنس سسٹم، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائل تنصیبات اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس سے آگ کے شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ امریکہ نے ایرانی کارروائی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی بھرپور کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ میزائل اور ڈرون کارروائی میں خطے میں امریکی تنصیبات کے 85 مقامات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ کے اڈے اور کویت میں السالم ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے کارروائی کو امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب قرار دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ڈرون کو ایرانی صوبے بوشہر میں خورموش شہر کی حدود میں نشانہ بنایا گیا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ایران کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ امریکی حملوں پر ایران کا شدید رد عمل۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر غالباف کہتے ہیں کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ ایران پر حملے، ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز سے متعلق اقدامات، لبنان پر اسرائیلی حملے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکی خارجہ پالیسی میں مخالفین کو دباؤ میں لایا جاتا ہے۔ امریکی پالیسی میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران ایسے ہتھ کنڈوں کو مسترد کرتا ہے۔ ایران اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ثابت قدم رہے گا۔ امریکی پالیسی میں قائد کو اپنے مفاد کے مطابق موڑا جاتا ہے۔ نیٹو سربراہ جنرل مارک روٹے نے ایران پر امریکی حملوں کو ناگزیر قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایران کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے تناظر میں ضروری تھی۔ انقرہ میں نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، موجودہ حالات میں واشنگٹن کا سخت رد عمل مناسب تھا۔ جب جنگ بندی ہو اور ایران بنیادی طور پر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ امریکہ بھرپور انداز میں جواب دے۔ آبنائے ہرمز میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ 3 ٹینکرز پر حملوں کے بعد عالمی بحری راستے کے لیے خطرے کی سطح پہلی بار انتہائی سنگین قرار۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر کی بحری جہازوں کو غیر معمولی احتیاط برتنے، مسلسل بحری نگرانی، نیول موجودگی اور ممکنہ ٹریفک کے دباؤ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی نے عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل سے متعلق خدشات مزید بڑھا دیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی عراقی شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم، اعلیٰ عراقی حکام اور بڑی تعداد میں دیگر لوگ بھی جلوس میں شریک ہوئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے نجف پہنچے، تاہم ایران پر امریکی حملوں کے بعد وہ وطن واپس روانہ ہو گئے۔ آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی نجف میں حضرت علی کے روضے پر لے جایا جائے گا، جہاں شہید رہبر اعلیٰ اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کربلا میں حضرت حسین کے روضے پر بھی لے جایا جائے گا۔ پاکستان کی کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق لاپتہ کارگو طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔
رات 9:18 پر طیارے کی نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملی۔ رات 9:21 پر طیارے کا ریڈار پر رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے کا ریڈار سے آخری رابطہ کراچی سے تقریباً 155 نوٹیکل میل دور مغرب میں ہوا۔ سرچ آپریشن میں پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار متاثرہ علاقے کی جانب روانہ۔ پاک فضائیہ کا 7 طیارہ، پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تلاش کی کارروائی میں شامل۔ کراچی میں K2 طیارہ حادثے کی تحقیقات کا آغاز۔ بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن متحرک شواہد محفوظ بنانے کے لیے K2 ایئر ویز کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قائم دفاتر سیل۔ ذرائع کے مطابق ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ کارپوریٹ دفتر کو مشروط طور پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ کراچی کے قریب لاپتہ ہونے والے K2 ایئر ویز کے کارگو طیارے پر کمپنی کا بیان سامنے آ گیا۔ اعلامیہ کے مطابق شارجہ سے کراچی آنے والی بوئنگ 737 کا گزشتہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔